پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. گزشتہ دور حکومت ہو یا اس سے پہلے ایک طویل عرصے سے پاکستان میں آٹا اور چینی یہ دو ایسی کموڈیٹیز ہیں جس میں ہر سال 2 سال کے بعد ایک بڑا اسکینڈل آتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ضرورت کے مطابق گندم اور چینی موجود ہوتی ہے اور ہم اسے ایکسپورٹ کر دیا کرتے ہیں اور پھر مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. قیمتیں اتنی بڑھتی ہیں کہ حکومت کو دوبارہ سے امپورٹ کی اجازت دینی پڑتی ہے. اس میں پھر مراد دی جاتی ہیں, ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے اور اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی ہے. ہم نے 100 روپے پر کے جی کے حساب سے چینی ایکسپورٹ کی اور تقریباً 150 یا 160 روپے کے حساب سے اب امپورٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اسکینڈل ہر سال ہوتا ہے اور پچھلے دور حکومت نے اس پورے اتحاد نے جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس نے تو کیمپین چلائی تھی باقاعدہ. گزشتہ حکومت کے خلاف ان کو آٹا چور چینی چور کے نعرے لگایا کرتے تھے اور معاملہ یہی تھا. مگر پچھلی حکومت نے کیا کیا تھا کہ ایک انکوائری کی تھی, ایف آئی اے کو ایکٹیو کیا تھا. ایف آئی اے نے فہرستیں بنائی تھی کہ کن کن لوگوں نے اس سارے گھورک دھندے میں پیسہ کمایا ہے اور پھر اس پر کارروائی مزید ہونی چاہیے تھی, لیکن پھر حکومت چلی گئی اور کچھ ہو نہیں سکا. تو اس حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلی حکومت کی جو انکوائریز تھیں ان کو آگے بڑھاتے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ سے ختم ہوتا ہمیشہ کے لیے. لیکن اس حکومت نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہی دہرایا. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب شاید بے دہانی میں کہہ گئے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے انہوں نے کہا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مافیا نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ چینی مہنگی نہیں ہوگی اور زر مبادلہ ہمیں حاصل ہو جائے گا, مگر زر مبادلہ حاصل نہیں ہوا. تو ہوا یہ کہ یہ جو کارٹل ہے, شوگر کارٹل, اس نے حکومت کو ماموں بنا دیا, ایک گھورک دھندے میں ڈال دیا. ان سے کہا کہ چینی ہمارے پاس زیادہ ہے, اس کو بیچ کر ہم زر مبادلہ لے آتے ہیں, چینی کی قیمتیں بھی نہیں بڑھیں گی اور پھر جب ہمیں ضرورت ہوگی تو اگر امپورٹ کرنی ہوگی تو سستی چینی امپورٹ کر لیں گے, تو اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. لیکن ملک کو فائدہ نہیں, اربوں روپے کے نقصان ہو گئے. عوام جو اس تمام معاملے پر کہتے ہیں, جو ان کا ماننا ہے اور کیا رد عمل ہے عوام کا, میں وہ آپ کو سنواتا ہوں. چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہے, مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, سستی ہونی چاہیے. عوام بھی روڈ پہ آ کے رو پڑ رہے, ہر چیز مہنگی ہے, عوام کھا نہیں سک رہی اور بھی عوام کیا کرے گی. چینی اوپر سے اتنی مہنگی ہو گئی ہے, یہ تو غلط ہے نا. حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, غریب بندہ کہاں سے کرے گا پورا. حکومت تو بول رہی ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے, مزید مہنگائی ایکسٹرا بڑھتی جا رہی ہے. ہر چیز پہ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, کم تھوڑی ہو رہے ہیں. 100 میں 90% تو کام ہو ہی نہیں رہا ہے, تو 10% کام ہو رہا ہے. جو لوگ آ رہے تھے وہ آ ہی نہیں رہے, 1 کلو کی بجائے آدھا کلو لے رہے ہیں. ہر چیز ہی مہنگی ہے. آپ دیکھیں پیٹرول اتنا مہنگا ہے, گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے, مطلب غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے نا. اب مہنگی چیز کو کیا کریں گے. اب ایک کان پر 2 پیتے سے وہاں بیگ پیئیں گے. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے, ہم کیا کیا چیز لیتے پھریں گے. حکومت کو بھی چاہیے تھوڑی کم چیزیں کریں. سی این جی مہنگا ہو اس میں بھی ہمارا نقصان ہے, پیٹرول مہنگا اس میں بھی نقصان ہے, باقی اور کوئی چیزیں لے لو کھانے پینے اس میں بھی نقصان ہے. کیا مطلب سیلری ہماری کو کچھ پتہ نہیں ہے. غریب سے غریب ہمارا مکان کرائے کے ہم لوگوں کے کوئی پریشانی ہماری کوئی نہیں سنتا ہے. کس کو سناویں ہم لوگ. مہنگائی تو آسمانوں کو ہی چھو رہی ہے. غریب آدمی کا کوئی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. کوئی آواز اٹھانے والا ہے نہیں ہے. کیا بولیں گے حکومت کو, وہ تو بھائی کسی بات کو سنی نہیں رہی نا, کسی کی بات کو نہیں سن رہی. عوام تو پس رہی ہے بس. اچھا, یہ جو آپ نے گفتگو سنی, میں جو آپ کو سنوانا چاہ رہا تھا وہ میں پروگرام کے درمیان میں آپ کو سنواؤں گا کہ یہ چینی کے معاملے پر یہ حکومت کیا کہتی تھی. عمران خان دور حکومت نے ان کو چینی چور, آٹا چور اور ان کو کہتے تھے کہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کیبنٹ کے اوپر, وزیر اعظم کے اوپر. یہ کرمنل ایکٹ ہے, ان پہ سزائیں ہونی چاہیے. لیکن اس دفعہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہو رہی. مہنگائی کم ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایک اور خبر کی طرف اشارہ کروں اور آپ کو مہمانوں کی طرف لے کے چلوں. حکومت کی جو ٹیکس پالیسیز ہیں ان کے خلاف پورے ملک کے تاجر جو ہیں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور حکومت پہلے بھی ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر سکی. اور جب ایسی صورتحال بنے گی کہ تاجروں کو آن بورڈ لیے بغیر آپ نے ٹیکس اصلاحات یا ٹیکس لگائے ہیں تو اس کا رد عمل تو آپ کے سامنے آئے گا. میں سنا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بیورو چیف اشرف خان صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ شجاعت علی صاحب موجود ہیں. تو ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ پچھلے دور حکومت میں, عمران خان دور حکومت میں, جب یہ تمام پارٹیز جو آج حکومت میں ہیں یہ اپوزیشن میں تھیں تو چینی کے معاملے پر یہ کیا کہا کرتے. مہمانوں کی طرف آتا ہوں. آج بہت زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے اور یہ خاص اہم معاملہ ہے تو ایک اہم پینل ہے. محترم جناب شبر زیدی صاحب, جناب شجاعت علی صاحب اور جناب اشرف خان صاحب. اشرف خان صاحب معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور ہمارے بیورو چیف بھی ہیں 24 کے, اور شبر صاحب اور شجاعت صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ ان کی تجزیات سنتے رہتے ہیں. سب سے پہلے اشرف بھائی آپ بتا دیجئے کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اصل میں خبر کیا ہے.
تو اصل میں خبر مسعود بھائی یہ بتاؤں کہ پہلے حکومت کے پاس جاتے ہیں کیونکہ 82 شوگر ملز ہیں اور ان کے سارے مالکان کہاں اسمبلی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ 60 لاکھ میٹرک ٹن چینی ہے, ہماری ڈیمانڈ سے 12 لاکھ میٹرک ٹن اضافی ہے, جو سرپلس چینی اگر ہم نے ایکسپورٹ نہیں کی تو ضائع ہو جائے گی. پھر انہوں نے ان سے اجازت لی, ECC سے اپروول لی اور 7.5 لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر دی. اب جو ایکسپورٹ کی تو سمجھنا یہ ہوگا کہ یہاں جو پرائس تھی جب ایکسپورٹ کی ہے تو 100 روپے پرائس تھی, اور انہوں نے اس وقت لکھ کے دیا گورنمنٹ کو کہ پرائس نہیں بڑھے گی پر کے جی. اب وہاں سے کیا ہوا ہے, آپ نے ایکسپورٹ کرنا شروع ہوا اور ساتھ میں اوپن مارکیٹ میں, یعنی آپ نے بیچی کی نہیں 7.5 لاکھ میٹرک ٹن, اور یہاں پہ کتنی بچی ہوئی تھی آپ لگائیں تو نیئر اباؤٹ جو ہے 62-63 لاکھ میٹرک ٹن جو تھی, اس کی پرائس 100 روپے سے بڑھ کے کہاں چلی گئی 150, ابھی کرنٹ 200 روپے. اب جب یہاں پہ جو شارٹ فال, انہی لوگوں نے شارٹ فال کر کے سپلائی نہیں کی شوگر مافیا نے, اور اس کے بعد پرائس پہنچا دیے کرنٹ اب 200, اور ان کو کہا کہ بھائی آپ نے جو 100 روپے کی چینی ایکسپورٹ کی ہے وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی, امپورٹ کی اجازت دیں. اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چینی 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی اب ہم امپورٹ کریں گے, جو کہ کرنٹ پرائس دیکھیں $255 فی میٹرک ٹن پرائس آ رہی ہے, اور اس کو اب ڈالر سے کنورٹ کریں, ڈالر جو ان دونوں میں بڑھا ہے تو 3 روپے کا فرق ہو گیا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا, 287 پہ پہنچ گیا, 3 روپے کا فرق ہے. جب آپ اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے چینی امپورٹ کریں گے اس کی پرائس کیا آ رہی ہے وداؤٹ فریٹ 160 روپے, 160 روپے وداؤٹ پر کے جی. اب وہ جب آئے گی, اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے ان کو رعایت بھی دے دی, آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو سیل ٹیکس 18%, شبر صاحب کو پتا ہے وہ گرا کے خزانے میں آنا تو بھی نہیں آئے گا, 0.25 یعنی 4 آنے آپ اس پہ لیں گے, اس کے ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہے وہ بھی نہیں لیں گے کیونکہ بھائی مراد دینی ہے. اب جب یہ مراد دے کے سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو پرائس آئے گی نا میرے حساب سے فریٹ ویٹ ڈال کے بھی, تب بھی آپ کی 168-170 آئے گی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 لاکھ میٹرک ٹن کی اجازت دے رہے ہیں, 5 لاکھ ٹن میٹرک کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کریں, اور جو پرائسنگ فارمولہ ہے تو عوام پہ کتنے کا بوجھ ڈالیں گے آپ, جو 100 روپے کی چینی آپ امپورٹ کر کے اب 160 یا 65 کی دیں گے تو اربوں روپے کا بوجھ, 165-170 بتا رہے ہیں جی, اب وہ کتنے کا بوجھ پڑے گا آپ کو. اب یہ جو پالیسی بناتے ہیں سوال ان کے اوپر ہوتا ہے, جب آپ بیچ رہے تھے جنہوں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا کہ 100 روپے سے چینی اوپر نہیں جائے گی تو ان کے اوپر آپ کیا کارروائی کریں گے, جنہوں نے اجازت دی گی ان کے اوپر کیا کارروائی ہوگی, اور جو عوام پہ بوجھ ڈالا, کیونکہ جو آپ نے سنا غریب عوام جو بول رہی تھی کہ 100 روپے کی چینی 200 کی پہنچا دی, مطلب اب گھر میں وہ چینی تو کھانا نہیں کھاتا نا, صرف آپ چائے میں یا آپ کو میٹھا بن رہا ہے, مگر اس کی جو کاسٹنگ ہے, آپ جوس لیتے ہیں یہ سب لیتے ہیں, اس میں پرائسنگ جو ہے آپ کی ہر چیز اس میں استعمال ہوتی ہے. اب جو یہ فارمولہ کرنے جا رہے ہیں, اب پہلے آپ نے ایکسپورٹ کیا, ان کو 100 روپے پہ آپ نے کہہ دیا کہ اجازت دے دی, اب جب امپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو سارے ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں. اب مین یہ ہے کہ اس وقت اگر کہیں کہ کریشنگ کی اگر ہم دیکھیں تو وہ آئے گی, وہ کہاں جائے گی شبر بھائی, یہ کیا ظلم ہے, یعنی قومی خزانے کو بھی نقصان, اب امپورٹ کریں گے اس پر ٹیکس بھی آپ نہیں لیں گے, ڈیوٹیز بھی نہیں لیں گے, کچھ نہیں کریں گے, 100 کی آپ نے بیچ دی, اب 160-170 کی آپ خرید لیں. مسعود صاحب, آپ اس کو کوئی بڑی پریشان کن بات کہتے ہیں, مگر چینی میں جس طرح سے یہ پاکستان میں کھیل ہوتا رہا ہے یہ تقریباً ہر دور میں ہو رہا ہے. جس وقت عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت چینی کی مارکیٹ پرائس 85 روپے تھی میکسیمم, آج چینی کی پرائس 190 تک پہنچ گئی ہے, 200 میں بک رہی ہے, ٹھیک ہے 200 مطلب 190 روپے پہنچ گئی ہے. اچھا, اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے اشرف خان نے کہ لکھ کے دیا, کس نے لکھ کے دیا تھا, پوچھیں ان سے پوچھیں نا, نہیں ان سے پوچھیں, شوگر مل ایسوسیشن کس نے لکھ کے دیا تھا, شوگر مل ایسوسیشن. اچھا دیکھیے, پرابلم جو ہے نا مسعود بھائی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو بہت سارے حقائق نہیں پتا. یہ 84 ملیں ہیں جو 84 یا ایکسٹرا ملیں, ان میں سے تقریباً 90% ملیں سیاستدانوں کی ہیں, نواز شریف کی ہیں, شہباز شریف صاحب کی ہیں, نواز شریف کی, شہباز شریف کی ہیں, جہانگیر ترین صاحب کی ہیں, زرداری صاحب کی ہیں, یہ ساری کوئی ان میں سے جنرلی ایکسیپٹ چند ایک کے باقی سب سیاستدان شوگر مل کو اون کرتے ہیں. پہلی بات, جو 84 ملیں چینی بناتی ہیں وہ ساری چینی جنرلی بازار اس کی 2 منڈیاں ہیں, ایک کراچی اور ایک فیصل آباد. پورے پاکستان کی شوگر انڈسٹری میں ایک بھی ڈیلر رجسٹرڈ نہیں ہے, ایک بھی اچھا ایک بھی 84 ملوں کے میرے حساب سے صرف 12 یا 15 ڈیلر ہیں, وہ ہیں بادشاہ چینی کے. سمجھ آئے آپ کو, جو کہہ رہے ہیں نا آپ لکھ کے دیا ہے,
کھیل کو سمجھیں. میری جان نکل گئی کہ ان لوگوں کو کہہ کے کہ بھائی رجسٹر کر لو سیل ٹیکس کا چینی والا, انہوں نے وہ میرے اوپر ہنستے تھے کیا چینی والا رجسٹر کرائیں گے, کیا ہو گیا ان کو, یہ پاگل ہیں. مطلب مجھے وہ جب میں ان سے بات کرتا تھا نا تو ایک فیصلہ باد کا تھا, وہ میرے اوپر ہنستا تھا. اچھا یار مجھے رجسٹر کرانے جا رہے ہیں. چینی کا ڈیلر رجسٹر اشرف خان کو بولیں جا کے رجسٹر ڈیلر دکھا دے مجھے. چینی جب مل میں بنتی ہے اس کے بعد سے جب بکتی ہے درمیان میں کوئی ٹریل نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چینی جو بنتی ہے اس میں ایک سیکشن ہے سیل ٹیکس کا, یہ بیٹھا ہوا بتائے گا, ایک 40B ہوتا ہے. 40B کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا بندہ جا کے فیکٹری میں بیٹھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چوری کا لائسنس دے دیا اس کو. اچھا تو جس دن 40B لگتا ہے نا اس دن مطلب ہوتا ہے کہ چینی چوری شروع ہو گئی. اچھا کیا ہے 40B؟ 40B ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا بندہ مل پہ بیٹھے گا, یہ چیک, ہاں بس ختم ہو گئی بات. اچھا ڈپارٹمنٹ ٹریکنگ سسٹم شروع ہوا تھا یہ نہیں, وہ ٹریک نہیں 40B ٹریکتے ہیں. 40B میں ایک چپراسی UDC جا کے بل کے گیٹ میں بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی وہ ہم نے بٹھایا ہے 40B کا افسر, وہ یہ شور کرے گا کہ چینی جتنی بن رہی ہے اتنی ریکارڈ ہو رہی ہو. اچھا تو 40B بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ چوری شروع ہو گئی. وہ بیچارہ غریب اچھا آدمی کیا وہ بیچارہ انسپیکٹر اس کو 10-15 کروڑ روپے دیے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے. 10-15 کروڑ تو بہت نہیں, 10-15 کروڑ مل جاتے ہیں. ہاں مل. اچھا تو یار تو یعنی وہاں وہ مجھے تو لگتا ہے وہاں تو جس دن 40B پہ جانے کے لیے بھی رشوت دینی جس دن 40B لگتا ہے نا, جس دن 40B لگتا ہے تو اس دن آپ سمجھ لیں کہ چینی کی چوری شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ آج جائیں پاکستان میں اور کیش ٹرانزیکشنز کو نکالیں کہ کون لوگ کیش وڈرا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ سب سے بڑے جو ڈال جو کیش کرنے والے ہیں وہ یا شوگر مل ہوگی یا شوگر مل کا ڈیلر ہوگا. پوری پاکستان سب کیش میں چل رہا ہے. پوری پاکستان کی شوگر ٹریڈ کیش پہ چل رہی ہے. اللہ. تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا ملوں نے لکھ کے دیا تھا, یہ سب یہ تو سونے کے برابر کا کام ہو گیا. کیا یہ سونے میں بھی کیش میں چل رہا ہوتا ہے, سونے کا کام بھی سونے والا کام ہے. ٹھیک ہے, سونے والا کام. اچھا یہ جو سارا چینی کا سلسلہ ہے, یہ اگر آپ غور کریں تو چینی کی ملیں 1-8 سال لاس کرتی ہیں. ٹھیک ہے 2-3 سال میں پورے پیسے کر لیتی ہیں, شو کرتی ہیں لاس. ہاں نہیں چلو میں کہتا ہوں شاید جینوئن بھی لاس ہو جاتا ہے کبھی کبھی, اور وہ 2-3 سال میں پیسے پورے کرتی ہیں. آپ مجھے بتائیں جس نے 85 کی چینی بنائی ہوگی آج وہ 160 کی بیچ رہا ہوگا, اس کے کتنے پیسے بن گئے؟ 200 کی بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچیں اس کے کتنے پیسے بن گئے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے حساب سے پاکستان کی گورنمنٹ چاہے وہ PTI کی ہو, چاہے وہ PMLN کی ہو, چاہے وہ PPP کی ہو, اچھا ٹھیک ہے, وہ چینی کی مافیا کے سامنے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. میں کھڑا ہو کے آیا ہوں نا, کیا نہیں ہو سکتی, ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. اچھا گورنمنٹ ہی کھڑی نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا ہوتا. فوجی آ جائیں وہ بھی نہیں کھڑ ہو سکتے. میں آپ کو آج گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ اتنے کیش رچ ہیں, یہ اتنے کیش رچ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی گورنمنٹ کھڑی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو یہ گارنٹی. تو یعنی یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. نہیں اچھا اب یہ بیچارے سیاستدان کبھی آیا سلام اللہ صاحب بول گئے, وہ عظمہ بخاری آ جاتی ہیں, کبھی کوئی بول کے نہیں وہ تو ان کو بولتے تھے نا, اپنے آپ کو نہیں بول رہے. نہیں اب یہ بھی آ کے بولیں گے. ان میں سے کسی کو ریئلٹی کا کچھ نہیں پتا. دیکھو مگر اس میں آپ سے ایک بات آپ سے مختلف بات کروں گا آج. یہ جو ساری کہانی میں سنا رہا ہوں, کیا کبھی میڈیا نے اس پہ ریسرچ کی؟ کوئی پروگرام آیا چینی کی ٹریڈ کے اوپر, کبھی آپ نے بتایا کہ کتنے رجسٹرڈ ہیں؟ کسی یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ یار یہ چینی کی ٹریڈ میں یہ ہو رہا ہے, جونا مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جی چینی کی ٹریڈ کہاں ہو رہی ہے اس وقت, کون چینی کو ڈیل کر رہا ہے, مطلب کون بازار کہاں ہے چینی کا, چینی کا بازار کہاں ہے؟ آپ نے بتایا نا ابھی کراچی ہے, فیصلہ آباد, کراچی میں جونا مارکیٹ, کیش مارکیٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور بڑی انٹرسٹنگ بات آخری بتاتا ہوں, چینی کی انٹیریئر سندھ کی ساری ٹریڈ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہندو کاروبار کرتے ہیں, سب ڈیلر وہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مالکان ان کو چینی بھیج دیتے ہیں اور ان سے پیسے لے کے گھر آ جاتے ہیں. کیش پر چل رہا ہے نا سب کچھ کیش پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اتنی تھی, سپلائی اتنی تھی, یہ کہا یہ فضول کی بات نہیں. وہ سارے ایک کوئی کلرک بیٹھا ہوتا ہے منسٹری آف کامرس میں,
ٹھیک ہے. وہ کلرک بیچارہ اس کو کہا جاتا ہے یار 60,000 ٹن لکھ دے, وہ 60,000 ٹن لکھ تو دیتا ہے. یعنی یہ سارا کچھ جو ہے ایک گورکھ دھندا ہے صرف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں ہم یہ اس کو سینسیشن بنا کے ہم پیش کر رہے ہیں نا, آپ بھی اس کا مطلب یہ ہمیں ہمارا سوال پبلک کو کرنا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے, یہ ہمیں کہنا چاہیے. فیل ہو گئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ, فیل ہو گئی ہے. اب اس کا ایک ثبوت شاید آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو, کسان اتحاد کے جو صدر ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی جو ہم نے گنا دیا اس کی تو ابھی کرشنگ ہوئی ہے, ابھی تو اس کی چینی بنی نہیں. اب اس میں جتنے بھی نام لیے جا رہے ہیں, میں شوگر کی کرشنگ سپٹمبر اکتوبر نومبر میں ہوتی ہے بس ایک دفعہ. ٹھیک ہے, تو ان سے گنا انہوں نے لیا ہوگا اگست سپٹمبر میں. اور اب یہ نومبر کے بعد کرشنگ بند ہو گئی, اب چینی بن کے پڑی ہے. اب چینی بن کے پڑی ہوئی ہے. اور یہ جتنے بھی نام لیے جا رہے ہیں پولیٹیشنز کے, وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ سبھی اس میں ایک ہی طرح سے ملوث ہوں گے, لیکن سب کی شوگر ملز ہیں اور لوگ اقتدار میں ہیں, تو اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اس کی آزادانہ تحقیقات کریں. سر یہ تو ایک عجیب گھورک دھندا ہے, سال سے چل رہا ہے. شبر بھائی نے بڑی کوشش کر لی, میڈیا ہر سال چیختا ہے, عوام شور مچاتی ہے, لیکن ہر سال یہی ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, اور آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے جو مجھے دعوت دی ہے یہاں پر انڈسٹریل ایکسپورٹرز کے حوالے سے دی ہے یا تجزیہ نگار کے حوالے سے؟ دونوں سر. دونوں. میں کیونکہ 35 سال سے ایکسپورٹ کرتا ہوں اور ایک انڈسٹری کو لیڈ کرتا ہوں, تو ظاہر ہے میں اسی حوالے سے اسی تناظر میں اکانومی کا تجزیہ بھی کروں گا اور اس حوالے سے بات کروں گا. دیکھیں مسعود, آپ کو یاد ہوگا ہم بجٹ کے اندر جو پروگرام کر رہے تھے اس کے اندر ہم بار بار ایک ہی بات بول رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی بزنس کمیونٹی کبھی بھی انفورسمنٹ کے خلاف نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے اور نہ رہے گی. آج ہم ساری کی ساری انکلوڈنگ فیڈریشن چیمبر آف کامرس, ہماری ایسوسیشن یا 135 چیمبر, سب ایک فورم پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کروں گا. 1992 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہ فری ٹیکس ریجیم لے کر آئے تھے. اگر یاد ہوگا شبر بھائی تو میرے سے بہت سینئر ہے, میرے استادوں کی طرح, ان کو پتہ ہے. اس میں ہمارے ایک مطالبے کو انہوں نے پورا کیا کہ جی آپ ایٹ دا ٹائم آف ایکسپورٹ جب اس کی پروسیڈنگ آئے گی یعنی فورن ایکسچینج آئے گا تو اس وقت 1% ہم کاٹیں گے, اور کاٹ کر جو ہے آپ کو اس کے بعد ٹیکس کے طور پہ ہم آرٹیکل 143B کے تحت اپنا اسسمنٹ آرڈر جمع کرا دیں گے, ریٹرن جمع کرا دیں گے اور فارغ ہم. فائنل ٹیکس ریجیم. جی فائنل ٹیکس ریجیم, جی بالکل. اچھا, اب اس کے بعد ہوا کیا, اب کیا ہوا, یہ اتنے سال گزرتے رہے تو انہوں نے اب یہ کر دیا کہ 1% اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اب ہمیں اوپنلی آڈٹ کا سامنا کرنا پڑے گا, آڈٹ رپورٹس جمع کرانی پڑیں گی, اور اس کے بعد اس معاملے پہ آنا چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ذرا اس پر آپ بات کر لیجئے تھوڑی بہت, کیونکہ باقی تمام سیکٹر جو ہیں وہ تو ٹیکس دیں, ٹرانزیکشن کے ذریعے اپنے تمام کام کریں. یہ سیکٹر ایک بہت بڑا سیکٹر, یہ اس کے لیے سب کچھ آزادی ہے. نہ تو یہ بینک کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں چینی کی بات کر رہا ہوں. چینی کی بات کر رہا ہوں. باقی تو سب جو ہے وہ یہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن کریں. جہاں تک آپ چینی کے لیے کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن, جہاں تک آپ چینی کی بات کر رہے ہیں نا, میں شاید شبر بھائی میری اس بات سے متفق ہوں گے, اور جتنا کام انہوں نے اس چیز پر کیا کہ لوگوں کی جو چوری ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سیکٹر وائز نکالنے کی کوشش کی, اور جتنا میں ان کے پروگرامز کو دیکھا ہوں یہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر زیادہ بات کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ آپ کو ٹیکس ریجیم کو بڑھانا ہے, یعنی آپ کو ٹیکس نئے ٹیکس کتنے انڈسٹریز کو ٹیکس نیٹ میں لے کر, جی ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے ریٹیلرز کے اوپر میرے خیال سے ایمفیسائز کیا, اور ریٹیلرز کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کرنے جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ پولیٹیکل انٹرسٹ آڑے آ جاتا ہے. اب جب آپ کسی ایکسپرٹ کو بٹھاتے ہیں تو وہ ایکسپرٹ تو اپنا کام کرے گا نا, وہ اگر آڈیٹر ہے تو وہ آڈٹ کرے گا, اگر وہ بینکر ہے تو بینکنگ کرے گا, بینکس کو وہ کرے گا. ہمارے یہاں مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایکسپرٹس کو نہیں لایا جاتا, پولیٹیشینز کو لایا جاتا. میں پولیٹکس کے خلاف نہیں ہوں یا پولیٹیشین کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں جب آپ انڈسٹری کی اکانومی کی بات کرتے ہیں تو 3 بڑے اہم ستون ہیں اس کے, جو میں سمجھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ کہا, ایکسپورٹس, فورن ریمیٹنسز
اینڈ انویسٹمنٹ. اب یہ 3 ایسے سیکٹر ہیں جس کے اندر نہیں آنا چاہیے. اب جب آپ چینی کی بات کرتے ہیں تو چینی کا کارٹل کم از کم ہم جیسے بزنس مینوں سے تو باہر ہے. اتنے بڑے بڑے نام شاید میں نہیں لے سکتا, کیونکہ میں لوں گا تو میری انڈسٹری کے اوپر آئے گی بات. تو بات یہ ہے کہ بات تو آپ لوگ صحیح کہتے ہیں, شبر صاحب کے اندر اتنا کریج ہے کہ شبر صاحب کہہ سکتے ہیں. میں ابھی جب آ رہا تھا تو مجھے میرے ایک انڈسٹریلسٹ نے کال کیا, کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ جا رہے ہیں, تو اگر ہمت ہو تو ایک بات کہہ دیجیے گا. میں نے کہا بھائی ہمت تو نہیں ہے, آپ بات بتائیے, دیکھتے کہ کیا بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بتائیے گا جا کے کہ اگر زنا کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو سزا ملتی ہے 3 سے 5 سال ہوتی ہے, اور ٹیکس چوری کے اوپر انہوں نے 10 سال رکھ دیا, جس کو شاید اب 37A میں کم کر دیا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے نا, جو پاکستان کا ایکسپورٹر ہے, جو آپ کو سب سے زیادہ نوکریاں فراہم کرتا ہے. ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. یعنی ٹیکس چوری پر سزا 10 سال سے زیادہ, اور جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ زنا پر 3 سے 4 سال سزا, اور ایک کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اوپر نہ بینکنگ ٹرانزیکشن لاگو ہوتی ہے, نہ کوئی ٹیکس رجیم لاگو ہوتی ہے, جیسے چینی ہوئی ہے اور یا سونا ہو گیا. تو سونا اور چینی دونوں برابر برابر میں سے گیج کروں گا کہ یہ ایک طرح کی کموڈیٹیز ہیں, اور اس میں ایک ہی سونا ہی ہے, وائٹ گولڈ آپ اسے کہہ رہے ہیں. تو اشرف بھائی آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ کے بعد جاوید بلوانی صاحب یہاں پر ہمیں جوائن کریں گے, شبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ جو ہیں شجاعت صاحب موجود ہوں گے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. بہت اہم معاملات ہیں جن پر آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, اور بات مکمل ہو بھی نہیں پائی. کوشش کریں گے کہ آگے گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ ان اہم ایکسپرٹس کو بٹھائیں اور پھر بات چیت کریں. بہت شکریہ آپ کا شبر زیدی صاحب, بہت شکریہ شجاعت علی صاحب, بہت شکریہ آپ کا جاوید بلوانی صاحب. جناب اشرف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے بیورو چیف, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.